ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص میں سے ایک عظیم خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی عظمت اور آپ کی شان کو ظاہر کرنے کے لیے آپ کے نسب کو طاہر اور طیب رکھا۔ حضور علیہ السلام کا نسب بھی اسی طرح پاک اور طیب اور طاہر ہے جس طرح کہ آپ کی اولاد طیب اور طاہر ہے۔ اب آپ کو بڑی مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، اور خانہ کعبہ کی جو تعمیر ابراہیمی علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تو یہ چوتھی تعمیر تھی خانہ کعبہ کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، پھر آپ کے بیٹے حضرت خیس علیہ السلام۔ اس طرح پوری ہسٹری میں ہے کہ اس کے اوپر پورا پروگرام کر چکا ہوں، تعمیر کعبہ اور ہسٹری آف کعبہ کے اوپر، جو میرے چینل پہ جا کر اس کو آپ سن سکتے ہیں۔ ہسٹری آف کعبہ ڈالیں گے، اس کے اوپر اس کی 2-3 اقساط آ جائیں گی، اس کے اوپر وہ بھی سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کو مکمل کیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اور پہلی ان میں سے ایک دعا یہ کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میں نے اس کعبے کو تیار کر لیا ہے، تعمیر کر لیا ہے، میری سعادت ہے کہ تو نے اس کعبے کو تعمیر کرنے کی مجھے سعادت عطا فرمائی۔ اور اس کعبے کی تعمیر کی سب سے بڑی فضیلت آپ دیکھیں کہ اس کی دیواروں کی چنائی کرنے والے ایک نبی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اس دیواروں کے اوپر پتھر لا کر دینے والے آپ کے نبی علیہ السلام کے جد کریم حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ 2 نبیوں نے مل کر اس کو تعمیر کیا، 2 نبیوں نے، اور پتھر اور خانہ کعبہ کے جب ابراہیم علیہ السلام تعمیر کر رہے تھے تو جب دیواریں اونچی ہو گئی تو آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ کوئی ایسا پتھر لا کر دو کہ جو بڑا پتھر ہو جس کے اوپر کھڑے ہو کر میں دیواروں پہ پتھر رکھوں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو پتھر لا کر دیا، جبریل نے کہ یہ پتھر نہیں، اور وہ جنت سے لا کر دیا، یہ جو مقام ابراہیم ہے، خانہ کعبہ کے سامنے جو مقام ابراہیم ہے، جب طواف مکمل کرتے ہیں تو مقام ابراہیم کے اوپر جا کر ہم جو 2 نوافل ادا کرتے ہیں، اور اس مقام ابراہیم کے اندر وہ جو پتھر ہے اس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قدمین مبارک کی آج بھی نشان ہے۔ اور جس وقت آپ اس پتھر پر کھڑے ہوتے تو وہ جس طرح لفٹ اوپر جاتی ہے اس طرح اوپر چلا جاتا، اور پھر جب پتھر لینے کے لیے نیچے آتے تو نیچے ہو جاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اس میں پتھر کے اندر کے پتھر بھی نبی کی عظمت کو پہچانتا ہے۔ اسی طرح احد پہاڑ کے بارے میں ہے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ حضور نے فرمایا کہ احد جبل، یہ احد وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم جد کریم حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ میری اولاد میں سے اس کعبے کا وارث پیدا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کیا، تو آپ کی اولاد میں سے نبی علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور قیامت تک کے لیے خانہ کعبہ کی حفاظت ہو گئی، اور قیامت تک کے لیے خانہ کعبہ کے متولی پیدا ہو گئے۔ اور اللہ کے دوسری ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میرے دنیا سے جانے کے بعد میری جو آنے والی نسلیں ہیں، بعد والی جو میرے بعد دنیا میں تشریف لائیں گی، میری نسلوں میں میرے ذکر کو اللہ زندہ رکھنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کیا، تو نبی علیہ السلام نے اپنی امت کے ذمہ یہ لگایا کہ جب بھی ہم نماز پڑھیں تو حضور نبینا علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز کے اندر درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ درود ابراہیمی جب ہم پڑھتے ہیں، اور کیا پڑھتے ہیں کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید۔ اب یہ جو ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں
تو درود ابراہیمی میں جب ہم پڑھتے ہیں نا کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہ ابراہیم علیہ السلام پر درود و سلام ہو اور آپ کی اولاد پر درود و سلام ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد ہے وہ کون ہے؟ وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آباء و اجداد ہیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام تک جاتے ہیں، جن کا سلسلہ نسب میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک کو آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ تو اب جس طریقے سے ہم درود پاک آل نبی پر بھیجتے ہیں، آل نبی پر درود پاک بھیجنے سے پہلے ہم جو ہے وہ آباء و اجداد آل ابراہیم پر بھیجتے ہیں۔ تو آل ابراہیم کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے آباء و اجداد آتے ہیں، جو حضرت عبداللہ تک اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام تک اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جاتے ہیں۔ تو جو ہم 24 گھنٹوں کے اندر 5 نمازیں ہم پر فرض کی گئی ہیں، اور 5 نمازوں میں ہر اتحیات کے اندر، چاہے وہ فرائض کی اتحیات ہوں یا سنن کی اتحیات ہوں یا واجبات اور نوافل کی اتحیات ہوں، قاعدہ یا اخیرہ ہو، تو اس میں ہم درود پاک جب پڑھتے ہیں تو ہر روز نبی علیہ السلام کی اولاد پر بھی درود بھیجا جاتا ہے اور آپ کے آباء و اجداد پر بھی درود بھیجا جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پاک پشتوں سے، پاک رحموں کے اندر اور پاک نسبوں کے اندر جو ہے وہ منتقل کیا، اور میرے آباء و اجداد، حضور نے فرمایا، اور امہات اور آباء و اجداد اور امہات و جدات، سرکار نے فرمایا کہ میرا نسب، سلسلہ نسب جو ہے وہ میری پیدائش سے لے کر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام تک میرے جتنے بھی آباء و اجداد ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ سارے کے سارے نکاح سے آئے ہیں، شرعی جائز جو انسانیت کی پیدائش کا طریقہ ہے اس طریقے سے آئے ہیں، اور ان کا نسب، حضور فرماتے ہیں میرے آباء و اجداد کا نسب بھی اسی طرح پاک ہے جس طرح کہ میری اولاد کو اللہ تعالیٰ نے پاک قرار دیا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مجھے پاک نسبوں سے، پاک رحموں سے، پاک پشتوں میں منتقل کیا گیا، حتیٰ کہ میں اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام، حضرت عبداللہ کی پشت کے اندر آیا، اور حضرت عبداللہ کی پشت سے حضرت آمنہ کے رحم کے اندر آیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا کے اندر پیدا کر کے بھیجا۔ اب یہ اس کی ساری تفصیلات میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ اب جو بات آج میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا وہ یہ ہے جو بڑی ایمان افروز ہے، اس کو بڑی محبت سے سمجھیے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیدا ابھی ہوئے نہیں تھے، ابھی ماں کے پیٹ میں تھے، تو آپ کی 6 مہینے پیدائش سے پہلے آپ کے والد حضرت عبداللہ دنیا سے چلے گئے، اور پیدائش کے بعد کچھ عرصے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ بھی دنیا سے چلی گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی یہ جو زندگی گزری ہے، یہ اس طریقے سے گزری ہے کہ خود اللہ فرماتا ہے کہ عالم یجد کا یتیماً فآویٰ، کہ محبوب آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ جب دنیا میں آئے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس حال میں دنیا میں بھیجا کہ آپ حالت یتیمی کے اندر تھے، آپ کے سر پر والدین کا سایہ نہ تھا، والد کا سایہ نہ تھا، فآویٰ، تو آپ کو آپ کے رب نے اپنی آغوش رحمت کے اندر لے لیا۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا دنیا سے چلے جانا اور حضور علیہ السلام کا تنہا پیدا ہونا، یعنی آپ کے کوئی بہن، سگے بہن بھائی اور نہیں تھے، صرف تنہا اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ سے آپ کی ولادت باسعادت کا ہونا، اور پھر آپ کا رحم مادر کے اندر آتے ہی حضرت عبداللہ کا انتقال ہو جانا، اور پھر بچپن میں آپ کی والدہ کا انتقال ہو جانا، اس میں جہاں اور حکمت خداوندی ہے، اس میں ہمیں بحیثیت مسلمان یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ میرا محبوب دنیا میں اپنے رب کے سوا کسی کا محتاج نہ رہے، اس پرورش کے اعتبار سے بھی اور دوسرا علم کے اعتبار سے بھی، جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا کہ دنیا میں اگر کوئی نبی علیہ السلام کا استاد ہوتا یا آپ کو پڑھاتا
تو کہنا والا کوئی یہ تبصرہ کر سکتا تھا کہ ٹھیک ہے جی بہت بڑے نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، لیکن اتنے بڑے نبی کو پڑھانے والا بھی تو فلانا استاد ہے نا، تو مرتبے میں استاد تو شاگرد سے بڑا ہوتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا کہ الرحمن علم القرآن، کہ دنیا میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو مصطفیٰ کو پڑھا سکے، بلکہ پوری کائنات میں جو علم کی خیرات بٹے گی یہ مصطفیٰ کے وجود سے بٹے گی۔ اس لیے فرمایا کہ رحمان وہ ہے کہ جس نے خود اپنے رب محبوب کو کیا ہے، تعلیم عطا فرمائی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت کو بھی مکمل کرنا تھا، اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ کائنات کی جتنی نعمتیں ہیں، کیا کائنات کا جتنا کرم ہے، کائنات کا جتنا فضل ہے، کائنات کی جتنی رحمتیں ہیں، خدا نے ساری کی ساری نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کیا کر دی ہے؟ مکمل کر دی ہیں، تمام کر دی ہیں۔ پھر اسی طریقے سے اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ والدین جب دنیا سے چلے گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں آنے کے بعد 40 سالہ زندگی گزری ہے۔ 40 سالہ زندگی گزارنے کے بعد پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب آپ اعلان نبوت فرمائیں۔ اچھا، اب اس سے پہلے جو اصول چلا آ رہا تھا کہ جب کوئی نبی اعلان نبوت کرتا تھا تو ان کی امت انہیں کہتی تھی کہ ہم آپ کو نبی تب مانیں گے کہ آپ اپنی نبوت کے اس بات کے اوپر کوئی معجزہ دکھائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت کے بارے میں فرمایا کہ اب آپ 40 سالہ زندگی ان اہل مکہ کے درمیان گزارنے کے بعد جب آپ اعلان کریں گے تو آپ کی پوری 40 سالہ زندگی ہی ان کے لیے معجزہ ہے۔ اور پھر قرآن کریم فرقان مجید کے اندر اللہ رب العالمین اس منظر کو بیان کرتا ہے کہ اے میرے محبوب، جب آپ کی نبوت کے اس بات کے اوپر یہ اہل مکہ یا قریش معجزہ طلب کریں تو آپ صرف ان کو اتنا کہہ دیجئے کہ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّنْهُ، حضور نے فرمایا کہ آپ ان کو اتنا کہہ دیجئے کہ میں نے تمہارے درمیان اپنی زندگی کے 40 سال گزارے۔ کتنے گزارے ہیں؟ اعلان نبوت کتنے عرصے بعد کیا؟ 40 سال بعد۔ اور فرمایا کہ اگر آپ کی نبوت کے اس بات پر یہ آپ سے معجزہ طلب کرتے ہیں تو آپ ان کو یہ بتا دیں فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا، کہ میں نے تمہارے درمیان اپنی عمر کے 40 سال گزارے ہیں۔ میری 40 سالہ خطاب زندگی کا ایک ایک باب تمہارے سامنے موجود ہے۔ اب اس 40 سالہ زندگی کے اندر اگر تم نے کوئی چیز مجھ میں ایسی دیکھی ہو جو انسانیت کے معیار سے گری ہوئی ہو، جو اخلاق سے کے معیار سے گری ہوئی ہو، جو کردار کے معیار سے گری ہوئی ہو تو تم بیان کرو، اور اگر تم بیان نہیں کر سکو گے تو میری پوری 40 سالہ زندگی ہی تمہارے لیے معجزہ ہے۔ پوری 40 سالہ زندگی کا ابھی اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی بھی اللہ تعالیٰ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا کہہ کر کے اس کو بیان کر رہا ہے۔ اور پھر اعلان نبوت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا نام دے کر قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے میرے رسول کی زندگی کا ایک ایک لمحہ نمونہ ہے، ایگزامپل ہے۔ یہ ہمیں اس چیز کے اوپر فخر ہے۔ پھر اسی طریقے سے یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، یہ عقیدے کا مسئلہ یاد رکھیے گا، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک ایک منٹ محفوظ ہے، آپ کا بچپن محفوظ، آپ کی پیدائش محفوظ، آپ کا لڑکپن محفوظ، آپ کی جوانی محفوظ، آپ کی اعلان نبوت سے پہلے 40 سالہ زندگی محفوظ، اعلان نبوت کے بعد 63 سال تک دنیا سے وصال فرمانے تک کا ایک ایک لمحہ محفوظ، جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ جس کو خدا نے اپنی حفاظت کے ذمہ لیا ہے، اس طرح لیا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان مجید کے اندر فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور میں یہ قرآن ہمارا ذکر ہے، ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ مفسرین نے لکھا قرآن کی حفاظت کیا ہے؟ نبی کی سیرت کی حفاظت ہے، قرآن کی حفاظت نبی کے اخلاق کی حفاظت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمہ کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے، تو آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟
الف لام میم سے لے کر والناس تک، سورہ فاتحہ کے الحمد کی الف لام سے لے کر والناس کی سین تک فرمایا پورے قرآن کا ایک ایک ورق جو ہے، قرآن کا ایک ایک حرف جو ہے، قرآن کی ایک ایک آیت جو ہے، یہ میرے محبوب علیہ السلام کے خلق کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کے کردار کو بیان کرتا ہے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام کے والد آپ کی پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے، آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، اور نبی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ جب فوت ہوئی تو اس وقت نبی علیہ السلام کی عمر مبارک جو ہے وہ 4 یا 5 سال تھی۔ بچپن میں آپ کی جو ہے وہ والدہ بھی فوت ہو گئی، اور یہ بھی اعلان نبوت سے پہلے فوت ہو گئی۔ آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب، ان کا انتقال ہوا تو وہ بھی اعلان نبوت سے پہلے ہو گیا۔ اب اعلان نبوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن کریم کو بھی نازل فرما دیا، قیامت تک کے لیے آپ کو آخری نبی ہونے کا اعلان بھی فرما دیا، آپ پر نعمتیں اور دین کو مکمل بھی کر دیا۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ نبی علیہ السلام کے جو والدین کریمین ہیں، جو آپ کے آباء و اجداد ہیں، یہ کس دین پر تھے؟ یہ کس دین پر تھے؟ اس کے حوالے سے ہمارے علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ قرآن کریم فرقان مجید کا اگر ہم اسلوب دیکھیں تو قرآن کریم فرقان مجید میں اس سے پہلے جن انبیاء اکرام کے والدین کا ذکر کیا ہے، مثلا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی والدہ حضرت سیدہ مریم کا ذکر قرآن کرتا ہے، اور قرآن حکیم فرقان مجید نے ان کا ذکر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 75 کے اندر فرمایا وَأُمَّهُ صِدِّيقَةٌ، فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ حضرت مریم ہے، ان کے نام سے پوری قرآن کے اندر سورہ مریم اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ ان کے بچپن کو، ان کی پاک دامنی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بغیر باپ کے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں بیٹا عطا فرمایا، جن کو روح اللہ کہتے ہیں۔ تو حضرت مریم کے بارے میں قرآن فرماتا ہے کہ وَأُمَّهُ صِدِّيقَةٌ، کہ ان کی جو والدہ ہیں وہ صدیقہ ہیں۔ پھر اسی طریقے سے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا قرآن کریم کی آیت نمبر سورۃ القصص کی آیت نمبر 7 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کی۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر بھی قرآن فرما رہا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی والدہ کا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر بھی قرآن فرما رہا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت سلیمان، حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے عظیم نبی تھے۔ اللہ کے عظیم نبی کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے بیٹا عطا فرمایا، وہ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ تو حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام کی والدہ، ان کا ذکر بھی قرآن کریم فرما رہا ہے۔ پھر اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کے آباء و اجداد میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ حضرت سارہ، ان کا ذکر بھی قرآن کریم فرقان مجید اور مفسرین اور محدثین اور احادیث کے اندر بیان فرمایا جا رہا ہے۔ تو اسلوب قرآن یہ ہے کہ انبیاء اکرام کے آباء و اجداد اور ان کی پاک دامنی اور ان کے والدین کی عظمتوں کو قرآن بیان فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ ان کے اوپر اللہ رب العالمین نے جہاں پر قرآن حکیم فرقان مجید کی اور آیات نازل فرمائی، وہاں پر قرآن اس آیت کو باشگاف انداز میں بیان فرماتا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ نیکی کیجئے، احسان کیجئے۔ اب سوال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے والدین کس دین کے اوپر تھے؟ اس کے اوپر ہمارے علماء اور محدثین اکرام نے جو دلائل دیے ہیں وہ یہ دیے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے والدین کے متعلق سب سے پہلا ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ آپ کے والدین اور آپ کا سلسلہ نسب، حضور نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل کیا ہے، اور میں میرے آبا و اجداد کی میری نسل جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام تک آپ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ سارے کے سارے موحد تھے، اور اپنے دور کے ہر دور کے جو نبی تھے اس دور کے نبیوں کے اوپر ان کا ایمان رہا ہے۔ پھر کچھ ایسے ادوار انسانیت کے اندر آئے، جس طرح کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد کا جو عرصہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ 1500 سال یا 1600 سال
کم و پیش اتنے 100 سال اس عرصے میں اللہ نے کوئی اور نبی پیدا نہیں فرمایا۔ اچھا اس 1500 1600 سال کے دور میں جو لوگ پیدا ہوئے ان کے ایمان کے بارے میں کیا ہوگا؟ پھر اسی طریقے سے بعض انبیاء ہیں کہ ایک نبی سے دوسرے نبی کے دور کے اندر کہیں 500 سال کا وقفہ ہے، کہیں 600 سال کا وقفہ ہے، کہیں 700 سال کا وقفہ ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں پھر اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھایا اور اس کے بعد نبی علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی تھی، اس کے بیچ میں تقریباً 550 سال یا اس سے کم و پیش عرصہ ہے۔ تو فرمایا کہ اب جو نبی علیہ السلام کے آبا و اجداد اور والدین ہیں، ان کو اور ان لوگوں کے دور میں جن لوگوں کے دور میں کوئی نبی تشریف نہیں لایا اور وہ توحید پر قائم رہے، تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے بارے میں جو ہے وہ ہمارے تین رائے ہیں۔ پہلی رائے کیا ہونی چاہیے؟ پہلی رائے یہ ہونی چاہیے کہ وہ جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے جو بھی توحید پر قائم رہے اور کسی نبی کا زمانہ نہیں پایا، تو وہ لوگ اصحاب فطرت کہلائیں گے۔ کیا کہلائیں گے؟ انسانیت کے اندر قیامت کے دن دو طرح کے کیٹیگریز ہوں گے۔ ایک وہ ہوں گے کہ جو صاحب ایمان ہیں، ان کا فیصلہ ہوگا کہ یہ فلاں نبی پر ایمان لائے ہیں، اس ایمان پر قائم رہے، توحید پر قائم رہے، ان کی بخشش کر دی جائے گی۔ ایک وہ ہیں جو منکرین ہیں، کافرین ہیں، مشرکین ہیں، جنہوں نے اعلانیہ کفر کیا ہے، ان کی کفر ظاہر ہو جائے گا۔ اور کچھ وہ ہیں کہ جو مثلا جو بچے دنیا سے آئے اور آتے ہی دنیا سے چلے گئے، بچے بھی اصحاب فطرت کے اندر شامل ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کے اندر تو آئے ہیں، لیکن مثلا کوئی ایسا بندہ جس دنیا کے اندر آیا کہ اس کا دماغ جو ہے وہ کام نہیں کر رہا، جس کو مجنون کہتے ہیں، کہ وہ جنون کی حالت میں زندگی گزاری ہے، اس کو سرخ سیاہ سفید کسی کا کوئی پتہ نہیں، نہ نماز کا نہ روزے کا، اس کو بھی اصحاب فطرت کے اندر شامل کیا گیا۔ فرمایا وہ جو اصحاب فطرت ہیں، ان کا جو انجام ہوگا، فرمایا کہ یہ اسلام کے جس طرح مسلمانوں کا انجام ہوگا اس طرح ہوگا۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ قرآن حکیم فرقان مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ بنی اسرائیل کے اندر، اور اس کی آیت نمبر ہے 15، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 15 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ ہم ان کو اس وقت تک عذاب نہیں دیں گے کہ جب تک ان کے پاس اپنا رسول پیغام دین دے کر نہ بھیجے۔ تو فرمایا کہ جو وہ لوگ جنہوں نے کسی نبی کا زمانہ نہیں پایا، تو نبی علیہ السلام کے والدین آپ کے اعلان نبوت سے پہلے جو دنیا میں گئے ہیں، ان کے بارے میں پہلا عقیدہ مسلمانوں کا یہ ہونا چاہیے کہ وہ اصحاب فطرت ہیں۔ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں فطرت پر رکھا، فطرت کے مطابق زندگی گزاری، فطرت اسلام پر دنیا سے چلے گئے، ان کا انجام وہی ہوگا جو مسلمانوں کا ہوتا ہے۔ ایک بات۔ دوسرا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ جن لوگوں کے پاس رسول کا پیغام نہیں پہنچا، یا جو لوگ کسی نبی کے دور کے اندر پیدا نہیں ہوئے، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں ان کو اس وقت تک عذاب نہیں دوں گا جب تک کہ میں ان کے پاس اپنا رسول نہ بھیجوں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ جتنی امتوں کے نبی ہیں، جتنی امتوں کے جتنی نبی کی امتیں ہیں، کہ جن کے دور کے اندر جن لوگوں نے کسی نبی کے دور کو نہیں پایا اور دنیا میں آئے اور چلے گئے اور انہوں نے شرک نہیں کیا، وہ اصحاب فطرت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے آقا علیہ السلام تک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور اس کے بعد قیامت تک کا جو زمانہ ہے، یہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اور قیامت تک یہ زمانہ، یہ شریعت، یہ قرآن، یہ دین، یہ قائم رہے گا۔ یہی قیامت تک کے لیے ہر پیدا ہونے والی کے لیے مذہب اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اب دین کیا ہے؟ وہ اسلام ہی ہے، اور نبوت نبی علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کی حیثیت سے یہی آپ کی نبوت کا سلسلہ قائم رہے گا۔ تو فرمایا کہ پھر قیامت کے دن کیا ہوگا؟ فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہ لوگ جو اصحاب فطرت ہیں، جس میں بچے بھی شامل ہوں گے، جس میں مجنون بھی شامل ہوں گے، جس میں وہ لوگ شامل ہوں گے جنہوں نے کسی نبی کا دور نہیں پایا، تو وہ اصحاب فطرت دنیا میں آئے چلے گئے۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کرے گا، حتیٰ نبعث رسولا، اللہ تعالیٰ ان کی طرف رسول بھیجے گا۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ ان تمام کی طرف اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کو بھیجے گا، اور جیسے ہی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ بدوحا کا دیدار کریں گے،
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں ایمان کی، اسلام کی، ان پر اسلام پیش کریں گے، ایمان پیش کریں گے۔ فرمایا وہ سارے کے سارے جو اصحاب فطرت دنیا سے گئے ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے ان کو جنت میں داخل کر دیا۔ کیوں کہ انہوں نے کسی نبی کا دور نہیں دیکھا، لیکن کیونکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں بس اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ قرآن محشر دا میدان لانے دا مقصد ہی اللہ تعالیٰ دے ہی ہے کہ اللہ وہاں پر بھی مقام مصطفیٰ کو دکھائے گا، عظمت مصطفیٰ کو دکھائے گا۔ تو کیا ہوگا؟ وہ لوگ جو اصحاب فطرت ہیں جنہوں نے کسی نبی کا دور نہیں پایا، ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جمع فرمائے گا جنت میں جانے سے پہلے۔ ان کو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوگا، حضور انہیں اسلام پیش کریں گے، وہ سرکار پر ایمان لے کر آئیں گے اور وہ جنت میں چلے جائیں گے حضور کی شفاعت کے ساتھ۔ دوسرا یہ کہ فرمایا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے بارے میں کہ وہ اصحاب فطرت تھے، ایک یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ تیسرا یہ کہ وہ طیب اور طاہر اور پاک تھے، جس طرح حضور کی سیرت محفوظ ہے اس طرح آپ کا نسب محفوظ ہے، یہ بھی ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ اللہ کے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دو مقامات ایسے ہیں۔ ایک دفعہ فتح مکہ کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ کی قبر پر گئے، روتے رہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی والدہ، یہ میری والدہ کی قبر ہے مقام ہجون کے اوپر۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کی قبر پر حاضری کی اجازت مانگی تو رب نے مجھے اجازت دی۔ پھر فرماتے حضور فرماتے میں نے اللہ سے اپنے والدین کے لیے استغفار کرنے کی اجازت مانگی تو اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ ابھی کچھ ٹھہر جائے، اس میں خدا کی حکمت تھی۔ پھر فرماتے ہیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ جب حضور نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ہجرت حجۃ الوداع کر کے آپ کے لیے تشریف لائے تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پر گئے، تمام صحابہ کرام کو سب قافلے کو روک دیا اور کہا کہ آپ یہیں رکیں، اور اکیلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ کی قبر پر بیٹھے رہے۔ بہت دیری تک آپ اپنی والدہ کی قبر پر کھڑے رہے، آپ کی آنکھیں بند رہیں، پھر سرکار زاروں کے تار روتے رہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو چلنا شروع ہو گئے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے دیکھا کہ اللہ کے حبیب اچانک مسکرانا شروع ہو گئے، آپ کے چہرے پر خوشی کے اثرات شروع ہو گئے، آپ نے باتیں کرنا شروع کر دی اور ہم دور تھے، ہم سن رہے تھے، اور بڑی خوشی کے ساتھ چمکتے چہرے کے ساتھ سرکار جب واپس آئے تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ جب گئے اس مقام پر آپ کچھ دیر روتے رہے اور پھر آپ ہنستے ہوئے خوشی خوشی واپس آئے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ میری والدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر انور ہے، میں اس پر حاضر ہوا ہوں، میں نے اپنے رب کی بارگاہ کے اندر دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے میری والدہ کی دعا کو میرے حق میں قبول کیا، اور سرکار فرماتے کہ میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میرے والدین کو ان کی قبروں کے اندر زندہ، خدا نے میری والدین کو زندہ کیا۔ پھر فرمایا کہ میں نے اپنے والدین پر اسلام کو پیش کیا، میرے والدین اپنی قبروں کے اندر مجھ پر ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد پھر خدا نے ان کے اوپر واپس موت طاری کر دی۔ تو یہ ہمارا اعتقاد اور ایمان کیا ہونا چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین ایک روایت کے مطابق قبروں کے اندر آپ پر ایمان لے کر آئے، کیونکہ آپ کی پیدائش سے پہلے، آپ کے اعلان نبوت سے پہلے وہ دنیا سے جا چکے تھے۔ دوسرا اعتقاد اور ایمان کیا ہونا چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو والدین اور آبا و اجداد ہیں یہ اصحاب فطرت ہیں، یہ دین ابراہیمی کے اوپر اور ملت ابراہیمی اور دین ابراہیمی کے اوپر قرآن کریم نے اس کو بھی ملت ابراہیمی کے ساتھ بیان کیا ہے کہ آپ کے والدین کا دین، اگر کوئی پوچھے کہ آپ کے والدین کس دین پر تھے تو وہ دین ابراہیمی کے اوپر تھے، ملت ابراہیمی کے اوپر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ اللہ میرے دنیا سے جانے کے بعد میرا تذکرہ میری اولاد کے اندر میرا ذکر باقی رکھنا، تو یہ جو ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو جس طرح ہم آل محمد پر درود بھیجتے ہیں اس سے پہلے آبائے محمد کے اوپر درود بھیجتے ہیں، اور آل ابراہیم کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے آبا و اجداد ہوتے ہیں،
اللہ تعالی ہمیں اس مسئلے کو اور اس کی گہرائی کو اور اپنے ایمان کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ